بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رواں ہفتے پاکستان کی سیاست میں بھی، کیونکہ گلگت بلتستان کے الیکشن کا، جیسے کہ میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وہاں کے نتائج آ چکے ہیں اور اب حکومت بنانے کی طرف آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں. ہم نے اپنے پچھلے ویک پروگرام میں بتایا تھا کہ 3 لوگ ہیں جن کو جو کہ سی ایم ہو سکتے ہیں، جن میں ہم نے خالد خورشید کا نام لیا تھا، کرنل عبید کا کہا تھا، اور ہم نے امجد زیدی صاحب کی بات کی تھی. خالد خورشید صاحب کا نام آج سی ایم گلگت بلتستان کے لیے فائنل کر دیا گیا ہے، جو کہ ہماری پچھلے ہفتے کی جو خبر تھی اسی کی تصدیق ہے. اور یہ ہم نے لاسٹ ویک بتا دیا تھا کہ یہ خالد خورشید صاحب، کرنل عبید یا زیدی صاحب میں سے کوئی ایک سی ایم جی بھی ہو سکتا ہے. دوسری جو اس ویک کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان افواج میں اعلیٰ سطح کی تقرریاں ہوئی ہیں، جن میں جنرل ندیم انجم کو کور کمانڈر کراچی تعینات کیا گیا، جنرل سرفراز علی سدرن کمانڈ کے ان کو بھیجا گیا، اور اسی طریقے سے جنرل وسیم اشرف جو کہ کوئٹہ میں تھے انہیں کور کمانڈر ملتان بھیجا گیا. اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ یہ جو تقرریاں ہوئی ہیں دیگر جنرل صاحبان کی بھی، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کا جو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، جس طریقے سے ہندوستان لائن آف کنٹرول پہ شیلنگ کر رہا ہے، جنگ کا ایک ماحول بنائے رکھا ہے اس نے، اور جس انداز میں جو فارن آفس میں 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں موجود تھے، اور جس طرح انہوں نے انکشافات کیے تھے کہ بھارت کس انداز میں فنڈنگ کر رہا ہے ٹیررزم کو اور کیسے وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو جو کراچی کی تعیناتی ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، کیونکہ کراچی ملک کا معاشی ہب ہے، اکانومی کا ہب ہے، اور وہاں پہ جنرل ندیم انجم کو بھیجا گیا. جنرل ندیم انجم اس سے پہلے آئی جی ایف سی بلوچستان بھی رہ چکے ہیں، اور جنرل ندیم انجم کا شمار میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں تعینات ہونے والے ان چند آفیسرز میں سے ہے جنہوں نے بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے. جنرل ندیم انجم نے اپنے دور میں بلوچستان میں جس انداز میں عوام کے ساتھ دوستی، محبت اور ان کے لیے جو آسانیاں پیدا کی، اور جس طریقے سے بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنے میں اور مین سٹریم کرنے میں کردار ادا کیا، اس کی گواہی وہاں کے لوکل لوگ دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل ندیم انجم کی اس وقت جو پوسٹنگ ہوئی ہے کراچی میں، معاشی ہب میں، تمام تر خطرات کے باوجود کہ ہندوستان کے جو فنڈڈ لشکر ہے وہ پھر سے شاید ہمارے معاشی ہب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن ایک بہترین حکمت عملی ہے افواج پاکستان کی، کیونکہ جنرل ندیم انجم میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں جو دشمنوں کے عزام کو ناکام بنایا جا سکتا ہے. اور کراچی جو کہ معاشی ہب ہے، وہاں لائن آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو بہتر کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو تاجر برادری ہے اس کو پروٹیکشن دینے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفنس کے حوالے سے کراچی کی اہمیت ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کا ایک بہترین فیصلہ ہے، اور اس کے دور رس نتائج سامنے آئیں گے. اس کے علاوہ جنرل سرفراز علی جو بلوچستان گئے ہیں، ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں. یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جس ایک پرامن نیچ پہ بلوچستان اب آ چکا ہے، چیزیں بہتر ہو چکی ہیں، یہ یہاں سے چیزیں آگے بڑھیں گی. اور اسی طریقے سے جنرل وسیم ملتان گئے ہیں، یقینی طور پہ وہ وہاں اپنی جو فرائض ہیں ان کو سر انجام دیں گے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا تھا کہ انٹرو میں آپ کے ساتھ ضرور ہم شیئر کریں، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. ملک میں کرونا کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن یہاں ہم شارٹ سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پمز کے ترجمان ڈاکٹر وسیم، جن سے ہم بات کریں گے، اور ہم ان سے جانیں گے کہ ملک میں کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان میں کیسے اضافہ ہو رہا ہے، اور بالخصوص دارالحکومت اسلام آباد کی کیا پوزیشن ہے. شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی. پمز ہاسپٹل کیونکہ اسلام آباد کا ایک مرکزی اسپتال ہے جہاں کرونا کے مریضوں کو رکھا گیا ہے اور وہاں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. آج کی جو تازہ ترین اطلاع کے مطابق آج تک جب سے کرونا وائرس پاکستان میں آیا اور اس کے اثرات شروع ہوئے، تقریباً 200 کے قریب یا 200 سے زائد جو پمز کا عملہ ہے اس کے پیرامیڈیکل سٹاف کو، ڈاکٹرز بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وسیم جو کہ ترجمان ہیں پمز کے. ہم ان سے یہ جانیں گے کہ کیا کرونا وائرس کی یہ جو ویو ہے وہ کتنی خطرناک ہے پہلے کے مقابلے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریضوں کے ہاسپٹل میں آنے کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے، اور پمز کی کیپیسٹی کتنی ہے، کتنے بیڈز ہیں. کیا خدا نخواستہ یہ معاملہ بڑھتا ہے تو کیا پمز ہاسپٹل کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس پورے معاملے کو کنٹرول کر سکے، لوگوں کو ٹریٹمنٹ دی جا سکے. یقینی طور پہ دوسرے ہاسپٹلز میں بھی ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ پمز ایک سرکاری ہاسپٹل ہے اس وجہ سے لوگوں کے زیادہ رجحان یہاں ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وسیم، ان سے بات کرتے ہیں. سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت وفاقی دارالحکومت میں کرونا کے کیسز کی کیا پوزیشن ہے، اور پمز میں
کتنے اس وقت پیشنٹ ہیں اور کیپیسٹی کیا ہے پیمز کی؟ جی ہاں بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کورونا کے پیشنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسلام آباد میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ وہ SOP فالو کریں تاکہ وہ متاثر نہ ہو اور زیادہ نہ ہو. اور یہ مطلب یہ نہیں کہ زیادہ ہوں گے تو زیادہ پرابلم ہوگی، لیکن پھر بھی اس مرتبہ جو ہے پیشنٹ جو جتنے بھی آ رہے ہیں اور نارملی ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں تب بھی ان کی کنڈیشن جو ہے نا کافی خراب ہے، کافی ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس 102 پیشنٹ ایڈمٹ ہیں کورونا کے، اور شکر الحمدللہ وینٹیلیٹر والے کوئی نہیں ہے. 25 وینٹیلیٹر ہمارے پاس پڑے ہیں، خالی پڑے ہیں. لیکن میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس چکر میں نہ پڑے کہ وینٹیلیٹر پہ جائیں تو بچ جائیں گے. وینٹیلیٹر پہ جانے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں 99% کی ویسے ہی ڈیتھ ہوتی ہے. ان کو پریونٹیو میجرز کرنے ہیں تاکہ آپ کو داخلے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور اس وقت جو ٹیم کا اسٹاف ہے اس میں ڈاکٹر، نرسز، پیرا میڈیکل اسٹاف بھی شامل ہے. وہ 200 کے قریب پازیٹیو آئے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ ابھی کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. تو یہ سر جو پیمز کا اپنے جو سٹاف میں 200 لوگوں کو کووڈ-19 پازیٹیو آیا ہے، ان کے لیے کیا انہیں آپ نے ہاسپٹل میں ہی کہیں آئسولیشن میں رکھا ہے یا وہ گھروں میں آئسولیٹ ہے؟ ہاں دیکھیں، ہر کسی کو، کسی کا پازیٹیو بھی آتا ہے، ہر کسی کو داخلے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جن میں علامات ایسی ہیں، آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، کوئی اور گھبراہٹ ہے، کوئی اور بخار زیادہ ہے، سانس میں مشکل ہو رہی ہے، ان کو داخل ہم کرتے ہیں. ہر کسی کو داخلے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آئسولیشن گھر میں ہی رہ سکتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. چند ڈاکٹرز کو ایڈمٹ کیا گیا جن کو علامتیں تھی، باقی ہر کسی کو اسٹاف کو ضرورت نہیں ہوتی داخلے کی. اور اس کے داخلے کے بارے میں یہ کہوں گا، میں نے خبر چلی تھی کہ کم ہے بیڈ، تو بیڈ جو ہے ہم نے جو ہے بڑھا دیں گے، لیکن مریض کو انکار نہیں کرتے. ابھی اب 150 کی بیڈ ہے، ہم اس کو 300 500 بلکہ پورے خدا نہ خواستہ اگر بہت زیادہ مریض بھی آئے ہم پورے اسپتال میں اس کو کورونا میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ جو بھی باقی وجہ سے داخلے کی ضرورت ہے، جس میں ایسی علامتیں ہیں، آکسیجن کی ضرورت ہے، ٹینشن ڈپریشن بھی ساتھ ہو رہا ہے اور بخار بھی زیادہ، اس کو داخلے کی ضرورت ہے. تو ہم نے بیڈ بڑھا دیے ہیں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑی تو ہم اور بھی بڑھا دیں گے. اور لوگوں سے ہماری پھر بھی اپیل ہے کہ ماسک پہن کے رکھیں، ہاتھوں کو صاف رکھیں، ڈسٹینس رکھیں اور جو SOPs کو فالو کریں تاکہ بیماری سے وہ بچیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے، کیا یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ڈینجرس ہے یا اس میں جو پہلے والی تھی اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ اس حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کو آپ سمجھا سکتے ہیں؟ ابھی تو لوگوں سے کہوں گا لوگ ڈرے نہیں کہ وہ کوئی تنگ زیادہ ہو رہے ہیں اس مرتبہ، اور ڈیتھ بھی زیادہ ہے. پچھلے ایک مہینے میں 24 ڈیتھ ہوئی ہیں ٹینز میں. تو پچھلے اور ٹوٹل جو ہے جب سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے، چوتھے مہینے کی بات کروں تب سے لے کے اب تک 137 ڈیتھ ہوئی ہیں صرف ٹینز میں. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے اس سے لڑنا ہے. ٹھیک ہے ڈینجرس بیماری بھی ہے اور زیادہ بھی علامات زیادہ سخت قسم کی شروع ہو گئی ہے، لیکن آپ نے SOPs کو فالو کرنا تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے. اور پراپر اسپتالوں میں جائیں جہاں پہ پراپر ٹریٹمنٹ ہے، اور دائیں بائیں کسی اور چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ کی بچت ہو سکے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ جو مختلف طرح کے کیوے اور اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جی اگر کووڈ کی سمٹمز ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے گرم پانی پئیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز کا قہوہ پئیں، کوئی اور چیز ہے. اس پہ کائنڈلی کوئی روشنی ڈالیے گا کہ کیا ایسی کوئی جو آپ کہہ لیں کہ نیچرل جو اپنی مرضی سے ٹریٹمنٹ والا ایک پروسیس ہے، کیا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے یا فوری طور پہ ہاسپٹل کی طرف آنا چاہیے؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے علامات کے حساب سے اسپتال میں اپنے ریفر کرنا ہے، لیکن آپ نے امیون سسٹم اسٹرانگ رکھنا ہے. 99% میں بعض وقت کوئی علامتیں نہیں ہوتی. جن کی عمر کم ہے، 5 سال کی عمر بچے ہیں، 50 سال زیادہ کی عمر ہے بندوں کو، ان میں ہارٹ کا مسئلہ ہے اور بیماریاں بھی ہیں، ان میں ذرا پیچیدگی زیادہ ہوتی ہے. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ امیون سسٹم اسٹرانگ کریں. امیون سسٹم اسٹرانگ کا مطلب یہ ہے دفاعی نظام اسٹرانگ کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، نماز قرآن پڑھیں، بیلنس ڈائٹ لیں، سوڈیم پوٹاشیم کیلشیم اس طرح کی جو ملٹی وائٹامن جو اس کو ایڈوائز کرتے ہیں، زنک وغیرہ وہ لیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو. بیلنس ڈائٹ لیں جو آپ کو باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، کتنی کاربوہائیڈریٹ چاہیے، کتنے پروٹین چاہیے، اس کے حساب سے آپ نے لینا تاکہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جائے. سر آسان لفظوں میں، کیونکہ ظاہر ہمارا آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں پاکستان میں ایسی جگہوں پہ بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو میڈیکل ٹرمنالوجی سے زیادہ واقف نہیں ہے، تو آپ اگر آسان لفظوں میں کوئی ایسی فوڈ بتا سکیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ جس سے ان کا امیون سسٹم بہتر ہو اور وہ کووڈ سے لڑ سکیں.
हाँ, उसमें यही है कि एक तो पानी के इस्तेमाल ज्यादा करें, नीम गर्म पानी का। जी सब्जियां जो भी हैं वो अवेलेबल है, सब्जी का इस्तेमाल करें, मौसमी जो है फल जो अवेलेबल है वो इस्तेमाल करें, रोटी उपले चावल वो इस्तेमाल करें। देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आ गई, प्रोटीन भी आ रही है, ठीक है। जी ठीक तो उसमें ये कि आपका दिफाई निजाम आपका स्ट्रांग हो जाता है। आप एक्टिविटी रखें, वॉक शॉक की, एक्सरसाइज की, ये की, ठीक। उससे भी आपका इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो सिंपल एक्टिविटी है, कुछ स्पेशल की कोई जरूरत नहीं है। आप हर चीज खाएं जो आपको सूट करती है और ठीक। सेहत के लिए ठीक है, तो उससे फिर आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। मौसमी चीजें आपने लाजमी खानी है। ठीक। और सर आखिरी सवाल आपसे कि इस वक्त जो केसेस हैं, जैसे आपने बताया कि 150 बेड्स हैं पिम्स में, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी खुदा न खास्ता तो ये तादाद बढ़ सकती है। अमले की क्या सूरत हाल है, क्योंकि 200 के करीब अगर लोगों को कोविड पॉजिटिव टेस्ट आया है, तो इस वक्त क्या पिम्स के पास इतना स्टाफ है कि अगर इन केस ऐसी ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह ना करे, तो उसको पूरा किया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्टाफ तो बहुत है हमारे पास, बहुत ज़्यादा स्टाफ है। और ओपीडी आपको पता है ओपीडी बंद है, फिर हम कोरोना के पेशेंट ज़्यादा देख रहे हैं, इमरजेंसी के पेशेंट आते हैं, इनको देखा जा रहा है। और ज़्यादातर वार्ड जो है अब हमने उनको कोरोना के जो है ना कोरोना के लिए हमने कन्वर्ट कर दिया है उनको। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिन मरीजों में अलामात नहीं है, क्या उनसे भी कोविड दूसरे लोगों में ट्रांसमिट हो सकता है? ये कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर कीजिएगा प्लीज़। हाँ, उनको जिनको पॉजिटिव आया है कोई रास्ते नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी एसओपी को फॉलो करना है, डिस्टेंस रखना है, अलग रहना है और 2 हफ्ते की ज्यादा आइसोलेशन में रहे, ताकि थोड़ी देर को खांसी भी आ रही है, किसी हाथ भी मिला रहे हैं, किसी को चीज दे रहे हैं, तो उससे वो ट्रांसमिट ना हो। अलामतें नहीं भी हैं, पॉजिटिव भी है, तो उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए ताकि वो किसी और को शिफ्ट ना कर सके। मतलब किसी हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, कोई थोड़ी बहुत हल्की सी खांसी भी आ गई, खाने पीने चीजें भी मिल करके खा ली, तो उससे भी वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसलिए अलामतें नहीं दी हैं, दाखिले की जरूरत भी नहीं है, तो आप घर में अपने आप को आइसोलेशन में रखें ताकि कोई और उससे मुतासर ना हो सके। ठीक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर वसीम तर्जमान पिम्स। इन्होंने बड़ा 2 चीज़ों के ऊपर ज़ोर दिया। एक तो ये कि जो SOPs हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि अब भी कोविड का जो ख़तरा है वो मौजूद है। और साथ इन्होंने एक और बात की कि जो इस वक्त जो मरीज़ हैं पिम्स में, उनकी तादाद 102 है। 102 मरीज़ अब इस वक्त भी पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं कोविड के, और जो टोटल डेथ्स पिम्स में हुई हैं वो 137 हैं अब तक टोटल जब से कोरोना है। और 1 मंथ के दौरान इन्होंने बताया कि 24 मरीज़ कोरोना से वो फोत हुए हैं। तो हमें इस वक्त SOPs पे अमल दरामद करने की बड़ी ज़रूरत है। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, क्राउड्स हैं, उन जगहों पे जाने से गुरेज करें, और जो तमाम तर एहतियाती तदाबीर हैं जो बारहा मुख्तलिफ TV चैनल्स के ज़रिए आप तक पहुंचती हैं, या डिफरेंट जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनके ज़रिए से आप अपनी जो इनपुट है वो वहाँ से लें, एहतियात करें। और जो खुराक के हवाले से इन्होंने बताया कि जो सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल, इन चीज़ों को ज़्यादा करें ताकि कोविड से लड़ा जा सके, इम्यून सिस्टम को बेहतर किया जा सके। नाज़रीन एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कोविड के बढ़ते केसेस के हवाले से, और हमारे साथ डॉक्टर वसीम थे जिन्होंने बताया कि किस तरह वफाकी दारुल हुकूमत में केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्क की सियासत पर नज़र डालें तो PDM के ज़ेर एहतमाम मुल्तान में जलसा होने जा रहा है। इससे पहले पेशावर जलसे पे भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये बहस चली कि हुकूमत ने कहा कि हम जलसा नहीं करने देंगे, जबकि अपोजिशन बजिद थी कि हम जलसा करेंगे, और बिलाखिर उन्होंने जलसा किया। अब मुल्तान में भी एक दफ़ा फिर यही कहा जा रहा है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि कोविड के खदशे के बायस हम अपोजिशन को जलसे को रोकने की कोशिश करेंगे, जबकि अपोजिशन बजिद है कि वो जलसा करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर निसार चीमा हैं, PMLN के रहनुमा। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या अपोजिशन जो कोविड की बढ़ती सिचुएशन है इसकी संगीनी को समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है? गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से भी और अवाम की तरफ से भी हम ये देख रहे हैं कि बारहा ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो वक्त है ये नाजुक है, कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं मुल्क में, तो यकीनी तौर पे इतने बड़े इज्तिमात, इतने बड़े जलसे उस ओवरऑल मुल्क को एक कोविड के खतरे की तरफ धकेल सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत तो ये कोरोना के पीछे छुपना चाहती है, उसकी अपनी संजीदगी का आलम ये है, आपको पता है जी बल्तिस्तान में प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम जिस तरह ये SOPs का कोरोना के हवाले से SOPs का जिस तरह उन्होंने मजाक उड़ाते रहे, अमली तौर पर कोई SOPs कहीं किसी जगह पे अमल नहीं हुआ।
پھر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے آفت آباد میں خود جلسہ کیا جی اور یہ ہے کہ اگر سے یہ ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کو بھر بھر کے لے کے جا کے جلسہ گاہ کو بھرنے کی کوشش کرتے رہے جو کہ یہ ہے کہ وہ پھر بھی ناکام رہے لیکن ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ لگایا کہ خود جا کے جلسہ کیا انہوں نے ایڈریس کیا وہاں پہ اور اس کے بعد لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیا اگر پرائم منسٹر کوئی کام ایسا کر رہے ہیں یا حکومتی جماعت کر رہی ہے جو غلط ہے تو اپوزیشن بھی کیا ویسا ہی کرے گی؟ نہیں ہم دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں دیکھیں کہ ایس او پی سے اوپر مکمل عمل ہو. دیکھیں چند روز پہلے آپ کو پتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں لاکھوں عاشقان رسول آئے اور انہوں نے آنا ہی تھا بالکل یہ ہے کہ وہ حکومت کو اجازت بھی دینی چاہیے تھی دی انہوں نے اجازت لیکن یہ ہے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ حکومت ایس او پی کے حوالے سے ماسک پہننے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ ماسک خود پرووائڈ کرتی وہاں یہ ہے کہ جنازے میں آنے والے لوگوں کو تاکہ خیر سگالی کا اظہار بھی ہوتا اور حکومت اپنی ذمہ داری سے بھی وہ گھبراہ ہوتی. لیکن یہ ہے کہ کون سی انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی. ٹھیک یعنی آپ ملتان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ملتان کا جو جلسہ ہے وہ آپ لوگ کریں گے؟ نہیں ہم تو کریں گے لیکن یہ کہ ہم چاہیں گے کہ جتنے لوگ جلسے میں آئیں ماسک پہن کے آئیں ایس او پی کے اوپر عمل ہو. دیکھیے پبلک پرسپشن میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ پبلک سمجھ رہی ہے پوری قوم سمجھ رہی ہے کہ کورونا جو ہے یہ بڑی خطرناک وبا ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پی ٹی حکومت جو ہے وہ بہت خطرناک اس سے 100 گنا زیادہ خطرناک عذاب ہے اس عذاب سے نپٹنے کے لیے بھی کوئی ایس او پی کی ضرورت ہے کوئی ویکسین کی ضرورت ہے کوئی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے پی ڈی ایم جو ہے اپنا رول پلے کر رہی ہے عذاب سے نجات دلائی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور آج شہباز شریف صاحب کو 5 دن کے لیے رہا کیا گیا ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس حکومتی گسچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کتنا اچھا ہوتا ہے کہ جب ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ 2 ہفتے کے لیے پیرول پہ رہا کریں ان کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو تو کتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے اپنی روایتی تنگ نظری کو چھوڑ کے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے کیونکہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں. اور یہ ہے کہ آپ کو پتا نہیں شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں تو سب سے بڑی جماعت کے صدر ہے پورے ملک سے لوگوں نے آنا ہے تعزیت کے لیے تو کیا یہ کہ اس سے کیا ہو جاتا کیا قیامت آ جاتی کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا ان کو اگر 2 ہفتے کی اجازت دے دیتے تو یہ تو دیکھیے انہوں نے اپنی روایتی تنگ نظری جو ہے اس سے چھٹکارا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 5 دن کی رہائی ہے یہ ناکافی ہے زیادہ ہونا چاہیے تھا؟ زیادہ ہونا چاہیے تھا اس سے کچھ نہ ہوتا. دیکھیں یہ کہ صرف یہ ہے کہ حکومت کو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراخ دلی کا ان کو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. جی ڈاکٹر صاحب ملتان جلسے کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کیا پی ڈی ایم کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ کیا وہاں وہی جو چیزیں چل رہی ہیں پچھلے 3-4 جلسوں میں اسی کا تسلسل ہے کوئی نئی چیز ایڈ ہوگی کوئی اور بات کریں گے اس حوالے سے کائنڈلی بتائیے گا. ایجنڈا ہمارا یہی ہے کہ یہ جو مسلط یہ عذاب کی صورت میں مسلط ہے جو پی ٹی گورنمنٹ جو مسلط کر دی گئی ہے اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے کیا رائے عمل اختیار کیا جائے اسی کے لیے لوگوں کو موبلائز ہم کر رہے ہیں اور لوگ پہلے ہی بھرے بیٹھے ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. جو کچھ انہوں نے مہنگائی کی شکل میں جو بم گرائے عوام کے اوپر اب یہ ہے کہ عوام کا جینا انہوں نے اسی کر دیا ہے. اس لیے عوام جوک در جوک پی ڈی ایم کے جلسوں میں آ رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کو وہ اپنا ایک امید کی کرن سمجھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان الیکشن میں بھی ہم نے یہ دیکھا ایکسپیکٹیشن یہ تھی مریم نواز بھی وہاں گئی بلاول بھٹو بھی وہاں تھے بڑے بڑے جلسے ہوئے اس سے پہلے پی ڈی ایم اتحاد قائم ہو چکا تھا تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی اپسیٹ کر سکتے ہیں آپ وہاں جو سیٹیں وہ زیادہ لے سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا آزاد امیدوار جیتے تحریک انصاف کے لوگوں نے سیٹیں جیتی تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ کیا عوام پوری طرح پی ڈی ایم کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں وہاں گلگت بلتستان میں جو انہوں نے کیا وہ تو پری پول ریگنگ آپ کے سامنے ہے کہ جو ہمارے جو لوگ تھے باقی لوگ ان کو کس طرح انہوں نے پریشرائز کیا ان کو یہ لالچ دیے پریشرائز کیا ان کو توڑا اور ان کو یہ ہمارے دیکھیں نا کئی. ڈاکٹر صاحب آج تک آپ نے کیوں نہیں نون لیگ چھوڑی؟ اگر دیکھیں لیڈر کی بھی اپنی ایک وہ ہونی چاہیے نا کوئی سٹینڈنگ. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کو بھی کوئی فون آئے یا کوئی پریشر آئے اور وہ پارٹی چھوڑ دے تو اس میں تو مورد الزام آپ اپنوں کو ٹھہرائیں نا. پھر میری بات صحیح ہے آپ کی کمزور ایمان کمزور کمٹمنٹ والے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اور یہ بڑے سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ لوٹا کریسی کو بلیو کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک
تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو آپ کے لوگ گئے اس وجہ سے وہاں کا جو نتائج تھے وہ آپ کے حق میں نہیں رہے؟ بالکل نہیں، اور بھی انہوں نے بڑا کچھ کیا، لیکن یہ تو بڑا بنیادی فیکٹر تھا نا کہ ہمارے جو باقی لوگ تھے ان کو انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا توڑنے کا، اور ظاہر ان کو پتا تھا یہ تو جیتیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، ملتان کے جلسے میں ایس او پیز کو خود بھی فالو کریں، اپنے فالوورز کو بھی کہیں، باقی دوستوں کو بھی کہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نثار چیمہ موجود تھے جنہوں نے اپنی بات کی، جنہوں نے بڑا واضح کیا کہ پی ڈی ایم اپنا جلسہ کرے گی اور حکومت کی وجہ سے، ظاہر حکومت جہاں جہاں جلسے کرتی ہے، وزیر اعظم حفظ آباد گئے تو کیا اس سے کرونا نہیں پھیلا؟ یہ ایک ویلڈ کوشچن ہے۔ اگر ہمیں کرونا کو کنٹرول کرنا ہے تو حکومت کو بھی اپنی سرگرمیاں محدود کرنی ہوں گی، پولیٹیکل اجتماعات سے دوری اختیار کرنی ہوگی، اور اپوزیشن کو بھی یقینی طور پہ اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ دوسری چیز انہوں نے واضح کی کہ وہ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، اپوزیشن ایک پیج پہ ہے، اور جو اپوزیشن کا جو کوشش ہے، جو مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت انکمپیٹنٹ ہے، یہ کام نہیں کر پا رہی اور انہیں گھر بھیجا جانا چاہیے۔ بہرحال اپوزیشن اپنا سیاسی حق رکھتی ہے، جمہوری حق رکھتی ہے کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں اس پہ بات کرے، جہاں کہیں بھی انہیں تحفظات ہیں وہ اس پہ بات کریں، لیکن اس وقت جو کووڈ کا معاملہ ہے اس پہ ہم سب کو ایز اے قوم مل کے کام کرنا پڑے گا، ہم سب کو ایز اے نیشن یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے سٹیپس ہیں جن سے دور رہتے ہوئے ہم کرونا کو شکست دے سکتے ہیں۔ ناظرین، شارٹ سا بریک لیں گے اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے بریک میں جانے سے پہلے ہم نے بات کی ڈاکٹر نثار چیمہ سے جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے پی ڈی ایم کے موقف پہ بات کی۔ پروگرام کے آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو اس وقت ملک کی سیاست ہے، جس انداز میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، یقینی طور پہ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ اپوزیشن اپنا پوائنٹ آف ویو دے، حکومت اپنا پوائنٹ آف ویو دے، اور فیصلہ پھر عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ کیا حکومت وہ ڈیلیور کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے، کیا حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے جو وعدے اور دعوے کیے تھے کیا وہ اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے۔ اور ایک اسی طریقے سے جو ہیلتھی اپوزیشن ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے جو فالٹ لائنز ہیں ان پہ بات کرے، اس کو بہتر کرنے کی بات کرے، تعمیری تنقید کرے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جن امپورٹنٹ چیزوں کی طرف اشارہ کیا اس میں سب سے جو سنگین معاملہ ہے وہ کووڈ کا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ کووڈ کے دوران اپنی احتیاط کریں، ماسک پہنیں، جب بھی باہر جائیں اپنی تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ جائیں، اور ایس او پیز کا خیال رکھیں کیونکہ صحت ایک انتہائی اہم نعمت ہے۔ اور جس طرح ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر وسیم نے کچھ تجاویز دی کہ گرم پانی کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو بیلنس کریں، ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں تاکہ آپ کووڈ کی جو خطرناک بیماری ہے اس سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔